اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسانوں کو دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ زندگی کے وہ طریقے جب انسان ان طریقوں پر اپنی ساری زندگی کو لے آتا ہے وہ انسان اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ تو دین اسلام اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ ہر انسان پورے دین پر چلے اور دنیا اور آخرت کی پوری کامیابیاں حاصل کرے۔ اب وہ دین پر چلنے کے لیے ملک اور مال کی شرط نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے دل میں نور ہدایت کی شرط ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی بادشاہ بنے گا تو دین پر عمل کرے گا، نہیں بنے گا تو نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی مالدار بنے گا تو پھر دین پر عمل کرے گا، اگر وہ مالدار نہ بنا غریب آدمی دین پہ عمل نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ مالدار بھی دین پہ عمل کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، بادشاہ بھی کر سکتا ہے، جس کے پاس ایک بھی ہوتا نہیں وہ بھی اللہ کے دین پر عمل کر سکتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے دل میں نور ہدایت کی شرط ہے، اور ہدایت جس انسان کو مل جائے گی وہ انسان پورے دین پر چلنے والا بنے گا۔ جو پورے دین پر چلنے والا بنے گا اس کو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں مل جائیں گی، اور اس کی مرنے کے بعد کی ساری ضرورتیں اللہ پوری فرما دیں گے۔ پورے دین پہ چلنے والا اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بنے گا، پورے دین پہ چلے گا، اس کا دل بھی نورانی ہوگا، اس کا چہرہ بھی نورانی ہوگا، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اس کی روزی میں برکت ہوگی، اس کی موت بڑی آسان ہوگی، اس کی قبر حد نظر تک کھول دی جائے گی، قیامت کا دن عرش کا سایہ پائے گا، اور حوض کوثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا، پل صراط کو بجلی کی طرح پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور جنت اللہ کا مہمان خانہ، اللہ کا ہم نشین بن جائے گا، اور جنت میں جا کر اللہ تعالی اس کا ابد الآباد تک اکرام فرماتے رہیں گے۔ اولئک فی جنات مکرمون۔ تو جو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بنے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے والا بنے، اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کے دل میں نور ہدایت آ جائے۔ تو نور ہدایت کا ہر انسان کو مل جانا یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے پہلی ضرورت، جس کی یہ ضرورت پوری ہو گئی اس کی سارے دنیا کی آخرت کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ جس کی یہ ضرورت پوری نہ ہوئی اس کی مرنے کے بعد ایک بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اگر نور ہدایت اس کو دنیا میں نہ ملا تو یہ مر کر دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں ہزاروں سال گزر جائیں گے، ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں ملے گا، لاکھوں سال دوزخ میں گزر جائیں گے، ایک لقمہ کھانے کو نصیب نہیں ہوگا، اور کروڑوں سال دوزخ میں گزر جائیں گے، ایک منٹ کو آرام کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے انسان سمندر میں ہو اسے نظر آتا ہے کہ سمندر کا کنارہ، وہ سمجھتا ہے کہ کنارے پر وہ مشکلات نہیں جو سمندر کے اندر، تو دوزخی کو بھی دوزخ کا کنارہ نظر آئے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کنارے پہ اگر چلا گیا تو میری تکلیفیں کم ہو جائیں گی، کہے گا ہے باری تعالی مجھے اجازت دے میں کنارے پہ چلا جاؤں، اللہ فرمائیں گے چلے جاؤ۔ جب وہ کنارے پر دوزخ کے پہنچے گا تو وہاں اس کو سانپ ملے گا اتنا لمبا جتنا لمبا دنیا میں کھجور کا درخت ہوتا، اور وہاں بچھو ہوگا اتنا بڑا جتنا بڑا دنیا میں خچر ہوتا،
اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے بہت سارے وہاں پر اس کو ملیں گے، سب اس کے منہ کو چمٹ جائیں گے، کاٹنا شروع کریں گے، سانپ بھی کاٹے گا، بچھو بھی کاٹے گا، سارے کیڑے مکوڑے اسے کاٹیں گے، اتنی تکلیف ہوگی کہیں گے اللہ میں یہاں نہیں رہتا، مجھے دوزخ کے اندر بھیج دے واپس، میں نہیں رہتا اس کے کنارے پر۔ تو جو انسان اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا نہ بنا، وہ انسان مرنے کے بعد ایسی دوزخ میں ڈالا جائے گا جہاں کی تکلیفوں کا ہم اس دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے پورے دین پہ چلنا، اور پورے دین پہ چلنے کے لیے ہدایت کا نور دل میں آنا، یہ ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت، ایک چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک اس کی بھی سب سے پہلی ضرورت ہے نور ہدایت کا مل جانا۔ قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن قرآن مجید میں سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ قرآن میں آتی ہے، اس میں ہے دعا اہدنا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ دعا جس کی قبول ہو گئی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، تو اب قرآن کی باقی ساری دعائیں اس کے حق میں قبول ہونے لگ جائیں گی، اور اگر یہ پہلی دعا اس کے حق میں قبول نہ ہوئی، اس کو ہدایت کا نور نہ ملا، تو اس کے لیے قرآن کی باقی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔